बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक नवान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वो स्टाइल टच। अच्छा दोस्तों, आज मैं इंतहाई अहम मौजू पे बात करना चाहता हूं, शोहदाए वतन के नाम। ये व्लॉग मैं शोहदाए वतन के नाम करता हूं। और देखें, पाकिस्तान की तारीख शोहदा से रोशन है, मुज़य्यन है। जब से पाकिस्तान बना, तहरीक पाकिस्तान से लेकर आज तक लातादाद लोगों ने, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं, पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी शामिल हैं, और सबसे बढ़ के हमारे वतन पाक के मुहाफिज, फौजी जवान, ऑफिसर्स, हर रैंक, जिन्होंने शहादतों से इस वतन को रोशन किया और एक तारीख रकम की। इसमें कुरान पाक में भी अल्लाह ताला बुजुर्ग बरतर ने फरमाया सूरह बकरा में कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, क्योंकि वो जिंदा हैं और तुम्हें उसका एहसास या खबर नहीं। अच्छा दोस्तों, शोहदा में आज मैं एक सीरीज करूंगा इस पे इंशाल्लाह। तो मैं शुरू कर रहा हूं एक इंतहाई बड़ी शख्सियत इसलिए कि वतन पाक के लिए अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द की, जिसने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया, और कमाल दलेरी के साथ। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर, ये मेरा आइडियल निशान हैदर में से ये भी मेरे आइडियल हैं, और इनके ऊपर मैंने काफी रिसर्च की, तो आई थॉट कि मैं आपको इनके बारे में आगाही दूं। देखें, 1971 की जंग, लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर, 27 साल नौजवान, पुलगंजी एक जगह जहां पे दुश्मन के इलाके में हमने हमला करना था। हमले के लिए गए और ये हरावल दस्ते में थे। अब दुश्मन पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और ये नीचे से हमारी, और याद रखें कि जब पहाड़ी के ऊपर जाके अटैक करना होता है, दुश्मन मोर्चों में, बंकरों में बैठा है, तो खासा मुश्किल होता है। तो दुश्मन की तरफ से बहुत टफ रेजिस्टेंस आ रही थी। लांस नायक महफूज शहीद अपने कंपनी के जवानों के साथ जा रहे थे, और इनकी जो है ना तवज्जो एक दोस्त ने उस एक बंकर की तरफ करवाई, जो कि मशीन गन का बंकर था और बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा था हमारी सिपाह का। तो लांस नायक महफूज शहीद चीते की तरह उस बंकर की तरफ लप गए। लेकिन जब थोड़ा आगे गए तो एक दुश्मन का ब्रस्ट आया और उसने उनकी एक टांग को तकरीबन उड़ा दिया। जख्मी होकर गिर पड़े, हिम्मत नहीं हारी। दोस्त ने कहा कि आप जख्मी हो, पीछे जाओ। उन्होंने कहा नहीं, अब मैंने आगे ही जाना है। और वो क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़े। दुश्मन के ब्रस्ट आ रहे हैं। आगे जब थोड़ा और आगे गए तो देखा, क्योंकि अपने हाथ से जब जख्मी हुए थे तो गन गिर गई हुई थी, एक मशीन गन एक शहीद साथी की वो उठाई और दुश्मन के बंकर के करीब जहां से फायरिंग आ रही थी, जब नजदीक गए और जज्बा ईमानी के साथ, ये देखें दोस्तों, कितना बड़ा जज्बा अल्लाह ताला ने हमारी सिपाह को दिया है, हमारे फर्जंदों को दिया है। उस जज्बा शौक शहादत के साथ वो उठ खड़े हुए और दुश्मन के बंकर की तरफ लप गए। अब एक ब्रस्ट आया आखिरी मौके पे और सीने को भी छलनी कर दिया। अब गौर करें, टांग भी, कुछ लोग तो कहते हैं टांग अलग हो गई थी जिस्म से, सीना छलनी है गोलियों से, लेकिन वो मर्द नर खाली हाथ लड़खड़ाता हुआ उस बंकर के अंदर। मशीन गन के बंकर में आमतौर पे 2 से 3 लोग होते हैं। जाते साथ एक को तो उन्होंने मुक्का रसीद किया। अपनी यूनिट में बॉक्सर थे, बहुत मजबूत, 27 साल नौजवान, उसको मुक्का रसीद किया, और जो मशीन गन से जो नुकसान कर रहा था उसके गले में पंजे गाड़ दिए। पंजे गाड़ के उसको जमीन के नीचे गिरा दिया। ये उसके ऊपर सीना छलनी। और जो दूसरा साथी था मशीन गन का, हिंदू, उसने अपनी संगीनें इनके फेस पे और सीने पे मारनी शुरू की, परवाह नहीं की, और उस दुश्मन को, उस बनिए को वहीं पे अपने शिकंजे के हाथों के शिकंजे में जकड़ते हुए जहन्नुम वासिल कर दिया, और वहीं पे कलमा शहादत पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए जान जाने आफरी की सुपुर्द कर दी उन्होंने। और हालत यह थी कि दुश्मन नीचे मरा हुआ पड़ा है और इनके हाथ उसकी गर्दन में है, हाथों का शिकंजा, और वहीं पे जान जाने आफरी की सुपुर्द की। दुश्मन के उस सिपाही ने, जो जिंदा बच गया था उस बंकर में, उसने पीछे खबर दी, तो कर्नल पुरी, उनका जो कमांडिंग ऑफिसर था, उसने आके कहा कि इसको अलग ना करना, मैं देखूंगा। और वो देख के हैरान रह गया। उसके साथियों ने उसको बताया कि किस दलेरी के साथ ये जख्मी चीता, पाकिस्तान फौज का ये शेर दिल जवान, इसने आके किस दलेरी के साथ आके हमारे साथियों को जहन्नम वासिल किया और हमारा नुकसान भी किया। दोस्तों, उसी कर्नल पुरी ने कमाल इज्जत और एहतराम के साथ
لانس نائک محفوظ شہید نشان حیدر کی جسد خاکی واپس کیا فلیگ میٹنگ میں، اور ساتھ سائٹیشن اس نے لکھ کے دی. اس نے کہا کہ اس جیسا دلیر نوجوان اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم بہادری کے اعلیٰ ترین اعزازات دیتے. شروع میں امانتاً وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا. اس کے بعد جنگ ختم ہوئی، ڈیڈ باڈی ان کے آبائی گاؤں پنڈ ملکاں، اب اس کا نام محفوظ آباد ہے، یہاں پہ لے کے آئے، یہاں پہ دفن کیا گیا آبائی گاؤں میں. لیکن مارچ 1972 میں جب ان کو نشان حیدر عطا ہوا، ایوارڈ ملا اس دلیری کی وجہ سے، تو ان کے بھائی معروف، وہ بھی اس وقت فوج میں تھے، وہ کسی اور محاذ پہ تھے، وہ واپس آئے تو انہوں نے سوچا کہ اب گاؤں کے عام قبرستان سے نکال کے ایک شہید کا، کیونکہ آپ کو پتا ہے نشان حیدر کا بڑا اعزاز ہوتا ہے، لوگ اس پہ جا کے پھولوں کی چادریں بھی چڑھاتے ہیں، اور پاکستان آرمی اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولتی. وہ ہر سال 6 ستمبر، 14 اگست اور اس طرح کے مواقع پہ وہاں پہ جنرل آفیسر جا کے خود پھول چڑھاتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں. تو اس لیے اس نے کہا جی کہ میں ان کی الگ بناتا ہوں. تو جو ان کا تعلق ایک بہت بڑی حیدری ریجمنٹ، پنجاب ریجمنٹ، بہت بڑی ایک روایات والی یونٹ ہے، اس سے تھا. تو وہ ان کے کمانڈنگ آفیسر کے پاس گیا، ان کا بھائی. اس نے کہا جی میں محفوظ کی نا الگ وہاں سے نکال کے الگ بنانا چاہتا ہوں قبر. اب جو کرنل صاحب تھے وہ بھی سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ اب تو امانتاً دفن نہیں ہے، ایسا کرو میں آپ کی مالی امداد بھی کرتا ہوں، لیکن آپ اس کو اسی جگہ پہ مقبرہ بنا دو. خیر وہ واپس آئے، کیونکہ یونٹیں اپنے شہداء کا خیال رکھتی ہیں، پاک فوج بھی اپنے شہداء کا خیال رکھتی ہے. وہ واپس آئے، اپنے گاؤں کے جو بزرگ تھے اس وقت ان سے مشورہ کیا، جو امام مسجد بھی تھے. انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ ہے کہ شہید کی جو جسد خاکی ہے اس کو زمین قیامت تک کچھ نہیں کہتی، وہ زندہ ہے، تو اس لیے آپ نکالیں، نئی جگہ پہ دفن کرتے ہیں. خیر نئی جگہ پہ آ کے دفن کرنے کے لیے وہاں پہ قبر بنائی گئی. اور دوستو پورے پنڈ ملکہ نے یہ نظارہ خود دیکھا. دوبارہ 6 ماہ اور تقریباً 8 دن کے بعد جسد خاکی جون جولائی کی ایک تپتی دوپہر نکالا گیا. پورا پنڈ ملکہ وہاں پہ کھڑا تھا، تمام گاؤں اس کو یہ نظارہ کر رہا تھا. تو جب وہ نکالا تو نیچے رسیاں ڈال کے، اور اس وقت جو کافن باکس یا تابوت اس پہ شیشہ نہیں لگا ہوتا تھا، چہرہ آپ نہیں دیکھتے تھے، بند ہوتا تھا، اور شہید کو تو اسی یونیفارم میں دفن کیا جاتا ہے. تو جب انہوں نے اٹھایا تو پورے پنڈ ملکہ نے دیکھا کہ رسیاں ڈال کے جب کافن باکس قبر سے باہر نکالا تو آپ یقین کیجئے کہ تازہ خون کے قطرے ٹپ 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 کر کے گر رہے تھے. اب انہوں نے برتن ایک رکھا کہ شہید کا خون ضائع نہ ہو، اس کو نئی جگہ پہ اس کے ساتھ دفن کر دیں گے. اب یہاں پہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جون جولائی کی تپتی دوپہر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ جہاں پہ شہید کو دفنانا تھا، اور اس قبرستان کے اوپر بادلوں کا ایک ٹکڑا آ گیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی. آج بھی لوگ زندہ ہیں خواتین و حضرات، بے شک پنڈ ملکہ جا کے آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. وہاں سے اب جو ان کے بھائی معروف تھے وہ ضد کر بیٹھے. انہوں نے امام مسجد سے کہا کہ جی میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں کسی اور محاذ پہ تھا. اب وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ اجازت دوں یا نہ دوں. پھر ان کو اللہ کے وعدے پہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شہید زندہ ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ کہ جو دیکھو گے کسی اور سے ذکر نہ کرنا. تو ایک سائیڈ سے پھٹیاں توڑ کے جب وہ دیکھنے لگے تو گاؤں کے لوگوں نے منہ پہ کپڑے رکھ لیے. ایک وہ فطری سی بات ہوتی ہے کہ 6 ماہ 8 دن کے بعد اگر ڈیڈ باڈی نکالی ہے تو خدا نخواستہ شاید اسمیل ہو. اس پہ جو امام مسجد تھے انہوں نے گرج کے لوگوں سے کہا کہ کپڑے ہٹا لو، یہ شہید کا جسد خاکی ہے، اس سے خوشبوئیں آئیں گی، معطر ہوگی فضا، خدا نخواستہ بیڈ سمیل نہیں آئے گی. لوگوں نے کپڑے ہٹائے. انہوں نے جب سائڈ سے کھولا تو کہتے ہیں کہ اس فضا میں اتنی خوبصورت، اتنی معطر خوشبو، اس نے معطر کر دیا فضا کو. اس خوشبو کا نعم البدل کوئی پرفیوم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھا. اب بھائی نے جو دیکھا تو آپ حیران رہ جائیں گے خواتین و حضرات. وہ کہتا ہے کہ محفوظ ویسے جب شہید ہوئے تھے تو ان کی داڑھی نہیں تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ 4-4 6-6 انچ کالی سیاہ ان کی داڑھی، اور ایسے سوئے ہوئے ہیں، اور دشمن نے آخری موقع پہ جو سنگینیں ماری تھیں اس میں سے تازہ خون رس رہا ہے، اور جیسے وہ بالکل ابھی بھی زخمی ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں. اور جو ان کے اوپر پتیاں لوگوں نے نچھاور کی تھیں گلاب کی جب شہادت کے وقت، وہ اسی طرح تازہ پتیاں ہیں پھولوں کی، اور ان پہ اوس کے قطرے، جیسے وہ ارکے گلاب چھڑکتے ہیں اوس کے قطروں کی مانند، وہ بھی بالکل تر و تازہ تھے. دوستو یہ ہے شہید کا مقام، یہ ہے اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کا وہ وعدہ. ہمارا دین کتنا سچا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ آپ گراؤنڈ دیکھیں. ابھی 2 دن پہلے میں کہیں پڑھ رہا تھا اور تصویر دیکھی
کہ وہ روٹین کی ریپیئر مرمت کے لیے قبر ایک شہید کی جو 18 سال پہلے شہید ہوا، وہ جب وہ سائڈ سے کہیں کھلی تو دیکھا کہ اسی طرح سویا ہوا ہے، خوبصورت بارش، میں نے وہ تصویر بھی دیکھی۔ دوستو، یہ ہے ہمارے شہداء کا مقام، یہ ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی طرف سے جو شہیدوں کو اعلیٰ مقام عطا کیا گیا ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا۔ ہمیں اپنی ایون غازیوں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سرحد پہ پہرا دینے والی ایک رات 1000 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ ہمیں اپنی افواج پاک کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں، ہم یہ ہیں تو پاکستان آج محفوظ ہے۔ آخر میں یہی میسج دوں گا کہ تمام قوم کو چاہیے کہ ہم یکجا ہو کے دشمن کی جو 5th جنریشن وار، پروپیگنڈا وار چل رہی ہے، اس کو شکست فاش دیں۔ کسی سیاسی وابستگی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، کسی وجہ سے بھی ہمیں افواج پاک کے اوپر نہ تو دشنام ترازی کرنی چاہیے، نہ ہی ان شہداء کے جو آپ کی یادگاریں ہیں یا تنصیبات ہیں آرمی کی، اس کے اوپر کسی قسم کا حملہ یا کوئی ایسی جسارت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی مذموم فعل ہے، انتہائی قابل مذمت ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کوشش کروں گا اگلے سیکوینشلی کہ جو ہمارے باقی نشان حیدر ہیں ان کے بھی عظیم کارناموں سے آپ کو روشناس کراؤں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔